متحدہ مجلس عمل مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کا مشترکہ ایک سیاسی اتحاد تھا جس کا قیام 2002 میں اس وقت وجود میں آیا جب ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی روشن خیالی کے نام پر اسلام دشمنی اور امریکہ نوازی کے چرچے زبان زد عام تھے۔ اس اتحاد میں جمعیت علماء اسلام فے گروپ، تحریک جعفریہ پاکستان، جمعیت علماء اسلام سین گروپ، جمعیت اہل حدیث، جماعت اسلامی پاکستان اور جمعیت علماء پاکستان نورانی شامل تھے۔ چنانچہ 2002 میں پرویز مشرف کے خلاف بھرپور انداز میں MMA کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا گیا اور یوں MMA قومی اسمبلی کی 342 نشستوں میں سے 63 نشستیں حاصل کر کے پارلیمنٹ کی تیسری بڑی جماعت ثابت ہوئی۔ قومی اسمبلی کی عام نشستوں میں سے خیبر پختونخوا میں 28، سندھ میں 5، پنجاب میں 3 اور بلوچستان میں 6، جبکہ سینٹ کی 100 میں سے 6 نشستیں بھی MMA نے حاصل کی۔ 2002 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ ملکی سیاست میں دینی سیاسی جماعتوں کی حیرت انگیز کامیابی کے بعد قومی اسمبلی میں MMA نے اپنا اپوزیشن لیڈر، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صوبائی حکومتیں بھی بنائیں، لیکن مذہبی سیاسی جماعتوں کی محبتیں دیر پا ثابت نہ ہو سکیں۔ چنانچہ 2005 میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے MMA میں شامل دو بڑی جماعتوں کے درمیان قربتیں رقابتوں میں بدلنا شروع ہو گئیں۔ نتیجتاً یہ رقابتیں 2008 میں MMA کے اتحاد کا شیرازہ بکھرنے کی صورت میں اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئیں۔ اتحاد کے ٹوٹنے کے بعد MMA میں شامل جماعت اسلامی نے 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ بعد ازاں 2012 کے الیکشن سے پہلے بھی MMA کی بحالی کے لیے مہم شروع کی گئی، لیکن یہ مہم بھی ناکام رہی اور جمعیت علماء اسلام فے کے علاوہ کوئی بھی مذہبی سیاسی جماعت الیکشن میں قابل قدر کامیابی حاصل نہ کر پائی۔ واضح رہے کہ اس وقت جہاں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے 2018 کے انتخابات کی تیاریاں شروع کی جا رہی ہیں، تو وہاں پھر سے ایک مرتبہ MMA کی بحالی کے لیے مذہبی سیاسی جماعتیں سرگرم ہو گئی ہیں۔ چنانچہ اکتوبر 2017 میں اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام فے نے MMA میں شامل مذہبی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس بلایا، جس میں MMA کی بحالی کے لیے 6 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی اور MMA کی بحالی کے لیے دوسرا اجلاس 9 نومبر کو جماعت اسلامی کے مرکزی ہیڈ کوارٹر منصورہ لاہور میں ہوا، جس میں 6 مذہبی جماعتیں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام فے، جمعیت علماء پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء اسلام سین اور اسلامی تحریک شامل ہوئیں۔ اس اجلاس میں MMA کو اصولی طور پر بحال کرنے اور مستقبل میں MMA کی ذمہ داریوں کے حوالے سے مشاورت کی گئی، جبکہ دسمبر میں MMA کی بحالی کے لیے باقاعدہ اعلان کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ MMA کی بحالی کے لیے 10 سال بعد مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے چلائی جانے والی مہم کے بعد ملکی سیاست میں نئی ہلچل مچ گئی ہے۔ ایک طرف تو MMA کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف اسے مفادات اور اقتدار کی سیاست سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی حلقوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ MMA میں صرف 6 دینی سیاسی جماعتیں ہی کیوں شامل ہیں؟ دیگر دینی سیاسی جماعتیں جیسے اہل سنت والجماعت، تحریک لبیک یا رسول اللہ، ملی مسلم لیگ وغیرہ کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بعض اسلام پسندوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ MMA اپنے پہلے دور میں پرویز مشرف کے دین مخالف آمرانہ فیصلوں کے خلاف خاطر خواہ کام نہ کر سکی اور لال مسجد جیسے بڑے ملکی سانحے کو رکوانے میں بھی ناکام رہی ہے، لہٰذا اب بھی ان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ یہ فقط اقتدار اور مفادات کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا MMA پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کا مشترکہ پلیٹ فارم بن پائے گا یا نہیں؟ کیا MMA پاکستان کے اسلامی تشخص کی حفاظت کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے گی یا نہیں؟ کیا MMA کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف اقتدار اور مفادات سے بالاتر ہو کر کام کر پائے گی یا نہیں؟ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو